اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز نبوی کے اندر آج ہم دیکھیں گے نماز با جماعت اکٹھے نماز پڑھنے کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ سب سے پہلے اس کی اہمیت کو دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن مسلمان ہو کر ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اسے نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقے سکھائے۔ ان ہدایت کے طریقوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس مسجد میں نماز ادا کی جائے جس میں اذان دی جاتی ہے، اور اگر تم نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھو گے جیسے جماعت سے پیچھے رہنے والا شخص اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے تو تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جب کوئی شخص اچھا وضو کر کے مسجد جائے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک برائی مٹا دیتا ہے۔ جماعت سے سوائے کھلے منافق کے کوئی پیچھے نہیں رہتا۔ بیمار بھی 2 آدمیوں کے سہارے نماز کے لیے آتا تھا، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکیلے شخص کی نماز سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 ٹائمز مور ریوارڈنگ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، البتہ میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں، پھر اذان کہلواؤں اور کسی شخص کو امامت کے لیے کہوں، پھر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو نماز جماعت میں حاضر نہیں ہوتے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا شخص جو کہ عبداللہ ابن ام مکتوم تھے وہ آئے، انہوں نے اپنے بلائنڈ ہونے کا عذر پیش کیا اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں کہ مجھے مسجد میں آتے ہوئے پرابلم ہوتی ہے، کہ کوئی مسجد میں مجھے لے کے آنے والا نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اذان سنتے ہو؟ تو عبداللہ نے کہا کہ جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر نماز میں حاضر ہو۔ بلائنڈ کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایکسکیوز نہیں ہے، آپ کو جانا پڑے گا، مسجد میں آئیں کیونکہ اٹس مور ریوارڈنگ۔ تو اب آج کل ہمارے لیے کیا ایکسکیوز ہے، جو مرد ہیں ہمارے، عورتوں پہ تو نماز جماعت کے ساتھ یا عورتوں کے لیے مسجد میں جانا فرض نہیں ہے، لیکن مردوں کے لیے ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو پھر ان کے لیے کیا ایکسکیوز ہوتا ہے؟ ایک بلائنڈ بندے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ ان کو بھی جانا پڑے گا مسجد۔ اب عورتوں کو مسجد میں جانے کے بارے میں کیا احکامات ہیں کہ کیا عورت مسجد میں جا سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری عورت مسجد کی طرف جانے کی اجازت مانگے تو اسے ہرگز منع نہ کرو۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد آنے سے منع نہ کرو، اگرچہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں، یعنی کہ گھر میں نماز پڑھنی زیادہ افضل ہے، لیکن اگر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ مسجد میں جا کے پڑھے تو ان کو روکنا نہیں چاہیے، وہ جا کے پڑھ سکتی ہیں وہاں پہ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا کوٹھری میں نماز پڑھنا کھلے مکان میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کوٹھری کیا؟ یعنی کہ ایک سیکلوڈیڈ ایریا، کوئی چھوٹا سا روم آپ نے جو اپنی عبادت کے لیے رکھا ہو، نماز کے لیے رکھا ہو، آپ کے گھر میں کوئی ایسا کمرہ جو سائڈ پہ ہے جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا نہیں ہوتا زیادہ، تو ایسے روم میں نماز پڑھنا باہر کسی لیونگ ایریا میں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اب یہ ہمیں ایک اس کا کرائٹیریا پتہ چل گیا کہ اگر آپ اپنے صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے کمرے میں پڑھیں، نماز زیادہ ریوارڈنگ ہے، اور کمرے میں سے بھی آپ اپنے جیسے بہت
چھوٹا کوئی ایریا ہے، چھوٹی جگہ ہے، تو وہاں پر آپ نماز پڑھیں، اس میں آپ کو زیادہ ریوارڈ ملتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت مسجد میں آنا چاہے تو پھر وہ خوشبو نہ لگائے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو جب بھی اب آگے دیکھیں رمضان میں تراویح پہ جاتے ہیں یا افطاریاں ہوتی ہیں وہاں پہ، تو اگر مسجد کے اندر ہوتی ہیں تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ نے پرفیوم نہیں لگا کر جانا، کیونکہ یہ بہت سخت گناہ ہے، کیونکہ جتنے لوگوں کو آپ کی پرفیوم کی اسمیل آئے گی آپ کے سر پہ گناہ ہے۔ اور جب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی بتا دیا کہ اس نے مسجد میں جانا ہے تو پھر وہ خوشبو نہ لگائے، تو پھر خوشبو نہیں لگا سکتے، خاص طور پہ ایسی خوشبو جو پھیلنے والی خوشبو ہوتی ہے۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ویدر ہی اتنا ہیومڈ ہے، اتنی گرمی ہے کہ آپ کو ہوگا کہ میں جاؤں گی تو مجھ سے اسمیل آئے گی، پھر یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کو پسینہ آتا ہے، سویٹنگ ہوتی ہے زیادہ، تو جب اسمیل آتی ہے تو جس کی وجہ سے لوگ کراہت محسوس کریں، تو پھر یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس میں پھر آپ کو کیا ہوگا کہ آپ ایسی پرفیوم لگا سکتے ہیں جیسے باڈی سپرے ہوتا ہے نا، صرف مسٹ ہوتی، باڈی مسٹ ہو گئی، جو آپ اندر سے لگا لیں تاکہ آپ کی اسمیل باہر نہ پھیلے، کہ جب آپ گزر کے جائیں کسی کے آگے سے تو کچھ اسمیل آپ نے دیکھی ہے نا کہ جا رہی ہوتی ہے عورت یا مرد بھی خوشبو لگا کے جاتے ہیں اور پیچھے تک اسمیل آ رہی ہوتی ہے ان کی، کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کوئی گزر کے گیا ہے یہاں سے۔ یہ ہوتی ہے پھیلنے والی اسمیل، کہ آپ خود تو گزر گئے ہیں لیکن اسمیل ابھی بھی پیچھے سے آ رہی ہے آپ کی، تو ایسی اسمیل نہیں لگانی چاہیے۔ بس اندر سے آپ نے ہلکی سی کوئی باڈی مسٹ لگا لیا، کوئی لائٹ سی اسمیل جو، لیکن ایکچوئل پرفیوم یوز کریں گے تو ظاہر ہے اس کی تو اسٹرانگ ہی ہوگی اسمیل۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جماعت کھڑی ہو جائے اور پھر کسی شخص کو باتھ روم جانے کی حاجت ہو تو پہلے وہ اس سے فراغت حاصل کرے اور پھر نماز پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ آپ کی کنسنٹریشن ہو نماز میں، کیونکہ اگر آپ کو آلریڈی بہت زور سے آپ کو باتھ روم جانا ہے، آپ کو ارج ہو رہی ہے، تو اس میں آپ نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کی کنسنٹریشن ہی ہوگی نماز کے اندر۔ اور پھر یہ کہ سم ٹائم جیسے بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہیں، کچھ بعض اوقات وہ ہولڈ نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے، تو بعض اوقات جب پریشر زیادہ ہوتا ہے تو وہ کہ آپ کے کچھ ڈراپس بھی نکل سکتے ہیں جس کے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے جا کے اپنی اس حاجت سے فارغ ہوں اور پھر آپ نماز کو جوائن کریں آ کے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتایا کہ جو شخص اذان سن کر مسجد میں جماعت کے لیے بغیر کسی عذر کے، یعنی کہ کوئی آپ کا جینوئن ریزن نہ ہو اور نہ پہنچے اور گھر میں نماز پڑھ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے نماز قبول نہیں کی جاتی۔ جس بستی یا جنگل میں 3 آدمی ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو پھر ان پہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ تو اب جب آپ گھر میں بھی دیکھ لیں اگر پڑھ رہے ہیں، اگر 3 لوگ ہیں نا تو پھر جماعت کرنی چاہیے، ورنہ پھر شیطان ان کے اوپر غالب ہو جاتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے نمازیں جماعت کے ساتھ ہی بندہ پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شام کا کھانا تیار ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ اور کھانا کھانے میں جلدی نہ کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا کھانا تیار ہوتا اور جماعت بھی کھڑی ہو جاتی تو وہ اس وقت تک نماز کے لیے نہ آتے جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو جاتے، حالانکہ وہ امام کی قرات بھی سن رہے ہوتے تھے۔ آواز آ رہی ہوتی تھی کہ اذان ہو گئی، اب نماز بھی شروع ہو گئی، جماعت ہو رہی ہے، قرات کی آواز آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے، تو سن رہے تھے لیکن کھانا فنش کر کے پھر جا کے نماز کے لیے گی، کیونکہ آپ اس میں پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ جب انسان کو بھوک ہی اتنی شدید لگی ہوگی تو وہ نماز میں کیا کنسنٹریٹ کرے گا؟ نماز کے اندر بھی اس کا خیال جو ہے کھانے کی طرف ہی جا رہا ہوگا، بار بار کب نماز ختم ہو تو میں جا کے کھانا کھاؤں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے پاس آئیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ پورے فوکسڈ ہوں، آپ کو یہ پریشانیاں نہ لگی ہوں کہ میں نے ابھی باتھ روم جانا ہے، میں نے ابھی کھانا بھی کھانا ہے، پیٹ میں آپ کے آوازیں آ رہی ہیں تو برا حال ہوا ہوا ہے بندے کا۔ تو اس طرح سے نہیں، پھر آپ کریں اور تسلی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ سردی
اور بارش کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو حکم دیا کہ وہ کہے کہ نماز اپنے خیموں میں ادا کرو۔ تو بارش کے موقع ایک ایسا ہے کہ جس میں جماعت کے بغیر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اسی طرح جب بہت سخت سردی ہو کہ اس میں لوگوں کا نکلنا جو ہے وہی ڈینجرس ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ ایکسکیوزڈ ہے چیز کہ آپ پھر نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ صفوں میں مل کر کھڑا ہونے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جب نماز ہم مسجد میں پڑھتے ہیں تو ہم اپنی صف میں کھڑے ہوتے ہیں نا، لائنز میں ہوتے ہیں اپنی، تو اس کے بارے میں پہلے دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ آیا نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اپنی صفوں کو برابر کرو۔ بلا شبہ صفوں کا برابر کرنا نماز کے قائم کرنے میں شامل ہے۔ تو جب نماز کو قائم کرنا ہے تو اس کے اندر یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ آپ کی صفیں بھی برابر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا کرو، کیونکہ صف کو سیدھا کرنا نماز کے حسن میں سے ہے، یعنی کہ بیوٹی میں سے ہے نماز کی۔ پھر اسی طرح نعمان بن بشیر رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ایسا برابر کرتے تھے گویا ان کے ساتھ تیروں کو برابر کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صفوں کا سیدھا کرنا سمجھ لیا۔ ایک دن آپ جماعت کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر کہنے کو ہی تھے کہ ایک شخص کو دیکھا، اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا تھا، تو پس فرمایا اپنی صفوں کو برابر اور سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تم میں اختلاف ڈال دے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہو اور صفوں کے درمیان نزدیکی کرو، یعنی کہ دو صفوں کے درمیان میں فاصلہ نہ چھوڑو، اور اپنی گردنیں برابر رکھو، یعنی کہ سب برابر جگہ پہ کھڑے ہو کہ گردنیں برابر ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تحقیق میں شیطان دیکھتا ہوں جو صفوں کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے نا، تھوڑے تھوڑے گیپس ہوتے ہیں، ان میں داخل ہو گیا ہے، گویا کہ وہ بکری کا سیاہ بچہ ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف منہ کر کے فرمایا لوگوں اپنی صفیں سیدھی کرو، لوگوں اپنی صفیں سیدھی کرو، لوگوں اپنی صفیں سیدھی کرو، 3 دفعہ کہا، اور پھر کہا سنو اللہ کی قسم اگر تم نے صفیں سیدھی نہ کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال دے گا۔ پھر تو یہ حالت ہو گئی کہ ہر شخص اپنے ساتھی کے ٹخنے سے ٹخنا، گھٹنے سے گھٹنا اور کندھے سے کندھا چپکا دیتا تھا کہ انہوں نے ایک دفعہ سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کس طرح اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز جب پڑھیں تو اس طرح سے ساتھ کھڑے ہوں کہ آپ کے پاؤں جو ہیں وہ ساتھ لگیں، آپ کے شولڈر ساتھ لگیں۔ آدمی لوگ تو کرتے ہیں اس طرح سے، لیکن جب عورتیں جماعت میں کھڑی ہوتی ہیں، مسجدوں میں ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اوائڈ کرتی ہیں جڑنا۔ اب آپ نے یہ یہاں پہ پڑھ لیا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ کہ جو درمیان میں تھوڑا سا بھی گیپ آپ چھوڑتے ہیں وہاں پہ شیطان کھڑا ہو جاتا ہے آ کے درمیان میں، تو اس چیز سے ہم نے بچنا ہے۔ نیکسٹ ہمیں اس میں جو جماعت کے اندر جو چیزیں آتی ہیں اس میں ایک اور بات ہے، وہ برا سے ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صف کے اندر آتے ہمارے سینوں اور کندھوں کو برابر کرتے اور فرماتے آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے، اور پھر وہ فرماتے تھے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ جو پہلی صف جس کو مل جائے نا تو اس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور فرشتے اس صف والے لوگوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ابو داؤد کی روایت ہے یہ۔ پھر ابو ہریرہ سے نیکسٹ روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی صفوں میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بہتر اول صف ہے، سب سے آگے والی صف جو ہوتی ہے نا وہ سب سے بہتر ہے،
اور سب سے بری صف جو مردوں میں ہے وہ ان کی سب سے آخری صف ہے، جبکہ عورتوں کے صفوں میں سب سے بری صف جو ہے وہ پہلی والی ہے، اور سب سے بہتر صف جو ہے وہ لاسٹ صف ہے، جو ان کے لیے سب سے زیادہ ریوارڈنگ ہے۔ مسلم کی روایت ہے یہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ پہلی صف سے پیچھے ہٹتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو اپنی رحمت میں پیچھے ڈال دے گا۔ یعنی کہ جو لوگ آگے کی صف میں نہ کھڑا ہونا چاہیں، اپنے آپ کو پیچھے ہی رکھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہمیشہ پیچھے ہی کھڑے ہوتے ہیں، بس ان کو پیچھے پیچھے سے ہوتا ہے کہ یہیں پہ کھڑے ہوں، آرام سے کھسک کے اندر آ جائیں، کھسک کے باہر نکل جائیں، پتہ ہی نہ چلے کسی کو، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو اپنی رحمت میں پیچھے کر دے گا۔ صف کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو نماز لوٹانے کا حکم دیا کہ تم نماز دوبارہ سے پڑھو، کہ یہ نماز نہیں ہوئی تمہاری، کہ جب لوگ سب صف میں کھڑے ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ نے بھی صف کے ساتھ ہی جوائن کرنا ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ سارے آگے 2-3 صفیں بنی ہوئی ہیں اور اس میں جگہ بھی ہے لیکن آپ پھر بھی جا کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں اکیلے، اس طرح سے نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر صف میں جگہ ہے تو پیچھے اکیلے آدمی کی تو نماز نہیں ہوتی، اور اگر صف میں جگہ نہیں ہے تو پھر یہ ایک کنڈیشن ایسی ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہے پوری پیکڈ ہیں صفیں، تو پھر تو آپ کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں، ظاہر ہے گود میں تو نہیں چڑھ جائیں گے نا کسی کی، تو آپ نے پھر پچھلی صف میں آپ کھڑے ہوں گے تو اس میں پھر آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آگے آپ کو اتنی جگہ مل جاتی ہے کہ آپ اندر جوائن کر لیں تو پھر آپ کو صف کے اندر ہی جانا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔